قرآن کے سوا کوئی بھی راستہ انسانوں کے لیے مفید اور فٹ نہیں ہے، مگر یہ کس کی سمجھ میں بات آئے گی؟ اس کی سمجھ میں بات آئے گی جو پہلے اپنے اس رب کو پہچان لے جس نے یہ قرآن بھیجا ہے۔ جس کو اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا اس کی سمجھ میں یہ بات پوری طرح نہیں آ پائے۔ اللہ سے اس طرح کا تعلق بنانے کا سب سے طاقتور ذریعہ نماز ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایمان والے یا ایمان والی کی لیے نماز کی حیثیت معراج کی ہے۔ معراج کسے کہتے ہیں بتائیں؟ جب رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے حضور میں اتنے قریب سے حاضری کا موقع ملا تھا جس میں قریب سے کبھی کسی کو نہیں ملا، حضرت جبریل تک بھی کو بھی نہیں ملا۔ پتہ چلا کہ اگر نماز صحیح ہو تو ایک ایمان والے کی روح نماز میں اللہ کے اتنے قریب پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے تو نماز سے جب باہر نکلنا ہوتا ہے ایک نماز پڑھنے والے کو تو وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں اور سے آیا ہے، یہاں نہیں تھا۔ آپ پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دم سے آپ پاس والے سے کہنے لگے السلام علیکم اور السلام علیکم، تھوڑی دیر کے بعد آپ دوبارہ کہیں السلام علیکم، پھر السلام علیکم۔ تو نعمانی اسپتال ہے کہ بابا یہاں بیٹھے ہو، یہ کیا بار بار السلام علیکم؟ لیکن آپ نے آج تک کسی نماز پڑھنے والے کے سلام پر اعتراض کیا؟ سلام تو باہر سے آنے والا کرتا ہے۔ ہماری نماز ویسی نہیں ہے، یہ ہمارا قصور ہے۔ قانون ہمارے حساب سے نہیں بنے گا، قانون جو بنے گا وہ مکمل نماز کے حساب سے بنے گا۔ نماز معراج ہے ہماری اور آپ کی ہمارے حساب سے، حضور کی معراج حضور کے مقام کے اعتبار سے، ہماری معراج ہمارے حیثیت کے حساب سے۔ اور اس حد تک معراج کی مشابہت ہے نماز میں، یہ تو ہم ناقدرے ہیں کہ ہم مدتوں ہو گئے جاتے ہیں ایک نماز بھی ایسی حضوری والے نہیں پڑھتے۔ یہ جو آپ نماز میں کہتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں حضور اللہ کے حضور میں حاضر ہوئے بالکل سامنے، تو اب حضور کو یہ فکر ہوئی کہ میں شروع کیسے کروں؟ اب حضور اللہ کو سلام تو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ سلام تو دعا ہے، آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو آپ اس کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول اللہ کو دعا تو نہیں دیں گے کہ اللہ میں آپ سلامت رہیں اور اللہ کی رحمت آپ پر ہو۔ اب حضور فکر مند تھے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں سلام کروں، دور سے آیا ہوں اور سلام ان الفاظ میں کروں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کی مشکل آسان کی اور سلام کے الفاظ اللہ نے خود سکھائے، کہا مجھ سے کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یوں سمجھیے کہ ہر نماز میں ہم اللہ کو ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ کے رسول نے شب معراج میں اللہ کو سلام کیا تھا۔ کبھی کبھی تو تحیات پڑھتے وقت ہمارے لونگٹے کھڑے ہونے چاہیے۔ یہ استحضار اگر ہو گیا تو میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی وہ لفظ جو اللہ کے رسول نے جن لفظوں کے ذریعے اللہ کو سلام کیا تھا، میں خطاکار گنہگار سیہکار امتی، اور انہی لفظوں میں اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ مجھے سلام کرو۔ گھبرائیں نہیں، غفلت کے ساتھ بھی ہم التحیات جو پڑھ رہے ہیں اللہ اس پر ناراض نہیں ہو رہا ہے۔
کیونکہ شاید اگر ناراض ہوتا جس کا اس کو حق تھا اور حق ہے تو دوبارہ ہم کو اتحیات پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی امید دلانے والی بات کہہ کر گئے ہیں کہ اگر ظہر کی نماز کے بعد تم کو عصر کی توفیق مل گئی تو امید کر لو کہ ظہر تمہاری کسی درجے میں صحیح قبول ہو گئی، ورنہ عصر کی توفیق ہی نہیں۔ اور عصر کے بعد مغرب کی توفیق مل گئی تو کسی درجے میں امید رکھو کہ تمہاری عصر قبول ہو۔ آپ اپنے بچے سے مٹھائی مانگتے ہیں جو آپ خود لاتے ہیں اس کے لیے، اور خوبصورت پیک ہوتا ہے، کھولتا ہے، بچہ خوش ہوتا ہے، اس میں وہ لڈو دیکھتا ہے، گلاب جامن دیکھتا ہے، اور آپ نے بڑے پیار سے اپنے بہت چہیتے بچے کو، لاڈلے بچے کو دی، اور اس کے بعد آپ اس سے مانگ رہے ہیں بیٹا ایک لڈو ہمیں دے دو، ایک گلاب جامن ہمیں دے دو۔ بچہ کیا کرتا ہے؟ بچہ اگر آپ کو دے دے تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا، سوائے اس کی کہ آپ کوئی تھانے دار ہوں۔ اگر ابو ہیں، ڈیڈی ہیں، پاپا ہیں تو اس کے جو انکار ہے اس میں آپ کو مزہ آئے گا، اور آپ مجھے سامنے ہیں، پلیز پلیز تھوڑا سا، اچھا ایک دے دو، بس ایک ڈبہ پورا تمہارا، ایک دے نہیں، یہ میرا ہے، میرا۔ آپ کی بہت خوشامد کے بعد بچہ آپ کو اس لڈو میں سے ایک چھوٹا سا کونا توڑے گا اور وہ آپ کو بہت سخاوت کے ساتھ عطا فرمائے گا، اور آپ اس کو ایسے وصول کریں گے کہ جیسے ریزرو بینک آف انڈیا کا خزانہ مل گیا۔ او ماشاء اللہ، تھینک یو، بہت شکریہ، واہ واہ، جزاک اللہ، میرے بچے نے مجھ کو دیا، واہ واہ، دیکھو، اور پھر وہی ٹکڑا آپ اس کے منہ میں ڈال دیں۔ اللہ ہم سے اعلیٰ درجے کی نماز مانگتے ہیں، ہم گھٹیا درجے کی نماز پڑھتے ہیں، اس کو بھی اللہ تھینک یو کہہ کے قبول کر لے۔ اتنے مہربان ہیں اللہ، اتنے مہربان۔ ہم تحیات میں اللہ کو سلام کر رہے ہوتے ہیں اور یاد کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں۔ آپ بتائیے اللہ کی برداشت، اللہ کے اخلاق کوئی انتہا ہے؟ یہ کلمات پڑھنے کی اجازت دینا ایک امتیوں کو، خطا کار عام لوگوں کو، ہم جیسے ان کو یہ کلمات پڑھنے کی اجازت دینا جو خاص و خاص موقع پر دنیا کے سب سے خاص بندے کو یہ کلمات سکھائے تھے، ان کو اتنا عام کر دینا کہ محمد جن لفظوں میں تم نے مجھے سلام کیا تھا، مجھے وہ لفظ اتنے پسند ہیں کہ وہ دن بھر میں کروڑوں مرتبہ میں تمہارے امتیوں سے سننا چاہتا ہوں۔ اب اگر آپ کو اتحیات اب پڑھیں گے تو انشاءاللہ آج کے بعد ہر دفعہ نہ صحیح کبھی نہ کبھی تو یاد آئے گا، تو آپ کی حالت کیا ہوگی؟ میں اللہ کو سلام کر رہا ہوں، کسی بزرگ کو سلام کرتے ہوئے تو ہمت نہیں ہوتی، اپنے استاد کو سلام کرتے ہوئے تو آپ کی جان نکلتی ہے۔ اور رب العالمین، ملک الملوک، صاحب جلال، الجلیل، الماجد، القوی، المتین، العزیز، الجبار، القہار، اور اس کو ہم جیسے لاٹھی گندے نالی کے کیڑوں سے زیادہ بے حقیقت سلام کر رہے ہیں۔ یہ ہے نماز۔